ہیں۔ جس طرح نماز فرض، جس طرح روزہ فرض، جس طرح حج کرنا فرض، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو کیوں نہ رمضان کے مہینے میں نکالا جائے تاکہ جو فرض بھی ادا ہو جائے اور کم سے کم ہمیں ایک فرض کے بدلے میں 70 گنا بھی ملے۔ فطرہ کیا ہے؟ فطرہ اسی طریقے سے فطرہ عام طور پر مسلمان فطرہ بھی شریعت نے اسی شخص کے اوپر واجب قرار دیا ہے جو مالدار ہو، صاحب نصاب ہو۔ جو لوگ مال کو گن گن کر جمع کرتے ہیں، خزانے میں رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے یہی ہیں جو ابھی ہم نے کہا، ان راستوں میں خرچ وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی آپ ان لوگوں کو آپ دردناک عذاب کے آپ خبر دے دیجئے۔ بہت سخت وعیدیں ہیں احادیث مبارکہ میں بھی، اس لیے مسلمان تو 2.5% زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت ہے، رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ رحمت کا عشرہ 10 دن تو گزر چکا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہم سے بھی رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے روزہ فرض قرار دیا ہے، اور آپ سائنسٹک طریقے سے آپ دیکھیں گے تو آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ ایسی آپ کو اندر سے آپ کو طاقت ملے گی، روحانیت آپ کو اتنی طاقت دے گی کہ آپ اس کے ذریعے سے پورے سال آپ کو انرجی ملے گی۔ جوہار میں جاباز آپ دیکھنا شروع کر دیے ہیں دا نیوز خزانہ۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلام دھرم میں رمضان میں روزہ، نماز اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ فطرہ اور زکوٰۃ کی کافی مہتو مانی جاتی ہے۔ عید کے نماز سے پہلے فطرہ اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم پہنچے ہوئے ہیں مفتی نسیم صاحب کے پاس، جو حسن آباد مدرسہ کے محتمیم بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں، تو ان سے ہی جانیں گے کہ فطرہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس سال کتنا فطرہ دینا ہے اور زکوٰۃ کا مہتو کیا ہے اسلام دھرم میں۔ سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کافی مہتو دیا جاتا ہے اسلام دھرم میں اس مہینے کو، جو فطرہ اور زکوٰۃ کا بھی بولا جاتا ہے کہ عید کے نماز سے پہلے فطرہ اور زکوٰۃ ہر مسلمان جو دے سکتے ہیں اسے دینا ضروری ہے۔ تو کیا کچھ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ اصل فطرہ اور زکوٰۃ دو چیز ہیں اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام کے جو 5 پلر ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو مسلمان بالخصوص اس رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ دونوں چیزیں، یا جو 7.5 تولہ سونا اس وقت ہے گرام کے اعتبار سے وہ 87 گرام کچھ پوائنٹ ہے، اور اسی طرح 52.5 تولہ چاندی 612 گرام پوائنٹ 360 ملی گرام ہے۔ اس وقت ہم لوگ اگر اس کی قیمت بازاروں میں دیکھتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 48,000 روپے کے آس پاس ہے۔ تو اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس مال ہے، مال تجارت ہے یا کیش ہے، چاہے وہ بینک میں ہو، پاس میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اگر کوئی ایسا شخص مسلمان اس کے پاس ہے پیسے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ رمضان، اگر ہم 2023 کے پہلے رمضان کو دیکھیں اور یہ 2024 کا فرسٹ رمضان، اگر اس رمضان کے پہلی تاریخ میں اس کے پاس اتنے پیسے تھے جس سے وہ اللہ کی نگاہ میں صاحب نصاب کہلاتا ہے، تو اس سال اس کے اوپر پھر اگر اپنا حساب و کتاب کرتا ہے تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ یا اس سے بھی زائد ہے، تو ایسے شخص پر اسلام نے زکوٰۃ واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمان بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں، چونکہ اللہ کے نبی ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرض ادا کرتا ہے بندہ تو 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے بندے اگر ایک نفل ادا کرتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں تو اسے فرض کے برابر رب کریم اجر عطا کرتا ہے. یعنی ایک نفل عبادت ہاں، کر رہا ہے تو فرض کے برابر. فرض کے برابر. تو اسی لیے لوگوں میں ایک عموماً آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی کہ ہم اللہ کے عبادت کریں. جس طرح نماز فرض، جس طرح روزہ فرض، جس طرح حج کرنا فرض، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو کیوں نہ رمضان کے مہینے میں نکالا جائے تاکہ جو فرض بھی ادا ہو جائے اور کم سے کم ہمیں ایک فرض کے بدلے میں 70 گنا بھی ثواب مل. فطرہ کیا ہے؟ فطرہ اسی طریقے سے فطرہ عام طور پر مسلمان فطرہ بھی شریعت نے اسی شخص کے اوپر واجب قرار دیا ہے جو مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، لیکن اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. ہاں، عید کی نماز سے پہلے پہلے اگر اس کے پاس اتنا پیسے آ گیا جو صاحب نصاب ہے تو پھر اس شخص کے اوپر اپنی طرف سے، اور جو اس کے بچے ہیں نابالغ بچے بچیاں، یعنی ہر فیملی کے طرف، فیملی کے ہر نہیں، بڑے ہیں اگر بالغ ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے باپ کے اوپر لازم نہیں ہے. وہ خود ہاں، وہ خود احکام خداوندی بالغ ہونے کے بعد خود اس شخص کے اوپر جاری ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے. اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں نابالغ ہیں ان کے طرف سے اور اپنی طرف سے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. فطرے کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ جو فطرہ اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جانا چاہیے؟ عموماً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں، آج کے وقت میں ہم اگر آپ دیکھیں تو جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کریں. جو غریب ہے، محتاج ہیں، محلے میں جو ضرورت مند ہیں، بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے لیے خرچے نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ ضرورت کو پوری کریں. اور اس وقت ہندوستان میں بالخصوص جو دینی مدارس ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ دینی مدارس کو، جہاں پر دین کا تعلیم و تعلم جاری ہے، جہاں پر بچے رہتے ہیں، جہاں پر بچوں کو ہاسٹل کا نظام ہے، کھانے پینے کا نظام رہتا ہے، عموماً ایسے مدارس میں اکثریت ان طلبہ اور اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو بہت ہی محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں. ایسے دینی مدارس کو لوگ عموماً ترجیح دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. ایک تو آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے، آپ نے زکوٰۃ دیا، اور آپ کی رقم سے اشاعت اسلام کا فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے. دین کا پھلنا پھولنا بھی، قرآن اور حدیث کا تعلیم و تعلم بھی آپ کے تعاون سے مضبوط ہو رہے ہیں ادارے اور ہوتے ہیں. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مصارف بیان کیے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، مسافر کو ایسا آ گیا جس کے پاس ضرورت ہے اور کچھ پیسہ نہیں ہے، آپ ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. صرف ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ہو یا فطرہ اپنے نسلوں میں بیٹے پوتے ان کو نہیں دینا ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح اپنے والد کو، دادا کو، دادی کو، ماں کو نہیں دے سکتے ہیں. باقی اپنے رشتہ داروں میں آپ اگر چلے جائیں تو بھائی کو دے سکتا ہے، بہن کو دے سکتا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں ہم سالے کو دے سکتے ہیں، اور بھی جو ہمارے دوسرے چچا زاد بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں. اس لیے اپنے رشتہ داروں کو بھی اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا کرے گا. ایک تو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ، دوسرا صلہ رحمی کا. اچھا، فطرہ بولا جاتا ہے ہر سال کوئی فکس ہوتا ہے، تو کیا ہے اس بار کتنا ہے؟ ہر سال چونکہ حدیث پاک میں فطرہ سے متعلق جو ہے ذکر، وہ اپنے اپنے علاقے میں جو چیزیں رائج ہیں، جن کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پر امارت شریعہ کوڈرما، دارالقضاء امارت شریعہ کوڈرما جھارکھنڈ کی طرف سے جو ہم نے اعلان کیا ہے، وہ عموماً اس طرف لوگ گیہوں آٹے کا استعمال ہے. اس لیے اس سال جو مقدار ہے 1 کلو 692 گرام ہے نا آٹے کی قیمت، اس وقت 60 روپے اس مرتبہ ہم نے کوڈرما ضلع کے لیے اعلان کیا ہے. احادیث مبارکہ میں جو، کشمش، کھجور، پنیر، ان چیزوں کا بھی ذکر ہے. ہم ان حضرات سے، آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ہم ان حضرات کو دعوت دیتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں، ان سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، جن کا کھانے پینے رہنے کا اسٹیٹس ہائی ہے اپنی سوسائٹی میں، وہ حضرات نیچے وہ گیہوں اور آٹے کی قیمت 60 کا اعلان پہ عمل نہ کریں، بلکہ وہ اپنے کاجو اور کشمش اور کھجور دیکھیں جو اعلان بھی ہوا ہے 960 روپے
जौ में जाते हैं तो 150 रुपये। खजूर किशमिश के ज़रिए से अगर वो अपना सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उनके इस अदायगी के ज़रिए से ज़रूरतमंद जो हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा रकम निकल सकती है फ़ितरे में। इसलिए उन हज़रात को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ करके शरीयत के अहकाम को जज्बे के साथ, रग़बत से और शौक़ से वो अदा करें, इन अहकामात पर अमल करें। अल्लाह ताला ज़रूर उनके अदायगी से अल्लाह उनके माल में, जान में बरकत अता फरमाए। अच्छा, एक चीज़ तो हो गया, जो लोग साहिब निसाब हैं, जो दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ क्या कहा गया है, और जो लोग दे रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में? देने के बारे में तो अहकाम खुदाबंदी है, कुरान में है अल्लाह ताला ने कि ज़कात अदा करो, है ना। और न देने की अगर आप देखेंगे कुरान की आयतें तो सख्त वईदें हैं, नबी का इरशाद सख्त हैं। वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग माल को गिन गिन कर जमा करते हैं, ख़ज़ाने में रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते। अल्लाह के रास्ते यही हैं जो अभी हमने कहा, इन रास्तों में ख़र्च वो नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है अपने नबी से, ए नबी आप इन लोगों को आप दर्दनाक अज़ाब के आप ख़बर दे दीजिए। बहुत सख्त वईदें हैं अहादीस मुबारका में भी। इसलिए मुसलमान तो 2.5% ज़कात ज़रूर अदा करें। जो इसमें कोताही करते हैं बगैर हिसाब व किताब को यूं ही 1000-2000 आपके जो बजट है, जो आप कमाए हैं, बच गए, उसमें 2.5% देना जरूरी है। 2.5% आप हिसाब व किताब करें। बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को देख लें कि आपके पास जो कुछ माल इस वक्त है उसका आप वैल्यू लगा करके 2.5% ज़रूर अदा करें। आपके पास कैश है तो उसका 2.5% आप लोगों को में खर्च करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। ये ज़रूरी है, वरना वो माल आपका है ही नहीं, वो मैल कहा गया है, वो गंदा है। अगर आपने नहीं अदा किया, कुछ परसेंट अदा किया, 2% अदा किया और अगर उसमें से 50% अदा नहीं किया है तो वो आप दीगर तमाम मालों को वो गंदा कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि वो ज़कात को अदा करके अपने मालों को पाक और साफ़ करें। अच्छा, इस्लाम धर्म का ये महत्वपूर्ण महीना चल रहा है रमज़ान, इसके बारे में थोड़ा बताएं हम लोग को दर्शकों को। रमज़ान का महीना बड़ी रहमतों बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़ज़ीलत है, रहमत का आशरा है, मग़फ़िरत का आशरा है, जहन्नम से छुटकारे का आशरा है। रहमत का आशरा 10 दिन तो गुज़र चुका है, ये मग़फ़िरत का आशरा हमसे भी रुख़सत हो रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि इस महीने के एक एक सेकंड को गनीमत समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया है और आप साइंटिफ़िक तरीके से आप देखेंगे तो आप जो रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ऐसी आपको अंदर से आपको ताकत मिलेगी, रूहानियत आपको इतनी ताकत देगी कि आप इसके ज़रिए से पूरे साल आपको एनर्जी मिलेगी। आप रख कर के तो देखें, आपके चेहरे पर नूरानियत आएगी, अल्लाह के अहकाम पर अमल करेंगे। तरावीह रातों का क़याम करना, हाँ, हमारे अकाबिर जो रहे हैं उलमाए देवबंद की, अगर उनके सवाने को पढ़ें और देखें, वो पूरी पूरी रात अल्लाह पाक के कलाम की तिलावत में रातों को क़याम, तहज्जुद और तरावी में गुजार देते थे, है ना। दिन को थोड़ी देर के लिए आराम किया करते थे। इसलिए इस माह रमज़ान को गनीमत समझना है। साल में एक महीना रब करीम देता है ताकि हम भी रोज़ा रखें और भूख और प्यास की शिद्दत का एहसास करें और उन भाइयों को देखें जिनके पास अनाज नहीं है, जो 2 वक्त खाना नहीं खाते हैं, आपको एहसास होगा। ये सारे एहसासात रब करीम अपने बंदों को दिखाता है, देता है कि देखो, ये करो अमल ताकि तुम्हारे अंदर ताकत पैदा हो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का एहसास पैदा हो। इसलिए हम मुसलमानों से ये अपील भी करेंगे, रमज़ान का महीना है, इसे हम फ़ुज़ूल कामों से बचेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, दीगर चीज़ों में, लग़वियात में अपने वक्त को ज़ाय नहीं करना है, बल्कि एक एक सेकंड, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ने, नफिल अदा करो, फ़र्ज़ का सवाब, एक फ़र्ज़ तो अदा करो, 70 फ़र्ज़ का सवाब देता है। इसलिए तिलावत भी करें, ज़िक्र अस्कार करें, तहज्जुद पढ़ें, तरावीह एक भी ना छूटने पाए, इसका हम सब एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह पूरे साल अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की भी तौफ़ीक़ देगा, नमाज़ों का भी एहतमाम की तौफ़ीक़ देगा। तो बिल्कुल, तो हमारे साथ हैं मुफ्ती नसीम साहब, जो बता रहे थे रमज़ान की फ़जीलत और फ़ितरा और ज़कात कितना देना है वो भी बताएं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी वीडियो देखें और फ़ितरा और ज़कात और रमज़ान की क्या फ़जीलत है वो भी जान सके। तो तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।